بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا تہہ دل سے سلام۔ معزز ناظرین، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر جنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہے ان میں سے ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے وہاں سب لوگ یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس عورت کو خیمہ میں لایا گیا۔ جب وہ عورت خیمہ میں داخل ہوئی تو وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں تقریباً تمام قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، سوائے قبیلہ بنو حوازم اور بنو سکیس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ بھی فتح فرما لیا ہے، کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے شکست کھا گئے ہیں، تو قبیلہ حوازن اور سکیس کے سرداروں نے حنین نامی مقام پر اپنی فوج لے کر جمع ہو گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کرنے میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ شوال 8 ہجری سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قبیلوں کے بارے میں خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ مکہ سے اور 2,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر حوازن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اپنی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ یہاں اسلام کو مکمل فتح ہوئی۔ مشرکین کے 70 کے قریب سپاہی قتل ہو گئے، 6,000 مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون بھی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دستہ ان کو گرفتار کر کے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے بھی قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ اس کی بات کو سن کر صحابہ اکرام حیران ہوئے۔ انہوں نے اس عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی تو وہ بڑے پیار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرمایا، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی، جی ہاں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر میں گزارا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں اور سب پیار بھری باتوں کو یاد کر رہے تھے۔ دراصل مکہ کے کالے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہراتی فصلیں اور حسین وادی تھی جس کو طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ خاص عربی زبان بولتے تھے، چنانچہ ان قبیلوں کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبیلوں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پا سکیں اور خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن انہی وادیوں میں بسر ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے 5 سال اماں حلیمہ کے پاس گزارے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی بھی موجود تھے۔ یہ بچے اماں حلیمہ کے اپنے بچے تھے۔ ان کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیقہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ شیمہ بچپن میں ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے پھرتی اور لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی۔ وہ یہ لوریاں دیتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں ان کو سردار کے روپ میں دیکھ سکوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں کو اور حادثوں کو ذلیل و رسوا کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے لوریاں سنایا کرتی تھی اور جھومتی پھرتی تھی کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل نوجوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تھیں تو بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جایا کرتی تھی۔ ہر بہن اپنے بھائی کو یہ تصور کرتی تھی کہ اس زمانے میں سب سے پیارا میرا بھائی ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہی تھی کہ سب سے پیارا میرا بھائی ہے۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لاتی اور دور سے کہتی تھی کہ میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمیوں میں ایک دوپہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئی تھی۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی اور ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہے کہ یہ میرا وہ بھائی ہے جو میرے ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، اے شیمہ، ان کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ شیمہ نے عرض کیا، امی جان، بھائی جان کو گرمی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ دھوپ کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر ایک بادل سایہ کر رہا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو بادل چل پڑتا ہے، اور جب یہ رکتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی۔ ان کی شادی بنو سکیم میں کر دی گئی۔ 5 سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں چلے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کے بعد کئی بار اماں حلیمہ مکہ میں اور مدینہ میں آئیں۔ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے سالوں کے بعد اپنی بہن کو ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور بہن کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی اور ان کو اپنے پاس بٹھایا تو دونوں بہن بھائی بچپن کی باتیں تازہ کرتے رہے اور صحابہ کرام بھائی اور بہن کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے حوازن کے قیدیوں کو رہا کر دیا، کیونکہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال اپنی بہن کو عطا کیا اور ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے میں ہی رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کی، لہٰذا ان کو نہایت عزت کے ساتھ ان کے گھر میں روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی کوئی قیدی رہا کرتا ہوں تو میں آپ سب سے مشورہ ضرور کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا بھلا کیوں کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، اس لیے میں یہ سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو ہدایت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔